بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں مہینے کے نئے چاند کے بارے میں، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں مہینے کے نئے چاند کے بارے میں۔ قل ہی تو آپ کہیے کہ وہ لوگوں کے مختلف معاملات اور حج کے اوقات کو جاننے کے لیے ہے، یا اس کے ذریعے سے لوگوں کے مختلف معاملات اور حج کے اوقات کو متعین کیا ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں اس کے پشت کی طرف سے آؤ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، لیکن نیکی ہے کہ جو اللہ سے ڈرے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں کو اس کے دروازوں سے آئے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم مراد کو پہنچو۔ یسألونک عن الأہلہ سے اللہ رب العزت
حج کے کچھ احکامات بیان کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے اگلی آیت سے جہاد اور قتال کے کچھ احکام ذکر کر رہے ہیں۔ لیس البر سے جو ابواب گزرے ہیں وہاں سے کئی مضمون کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت حج کے احکام اور اسی طریقے سے جنگ اور قتال کے کچھ احکام ذکر کر رہے ہیں۔ اہلہ یہ ہلال کی جمع ہے۔ الاہلہ یسألونک عن الاہلہ جو ہے یہ ہلال کی جمع ہے، جس کا معنی ہے چاند کے، نئے چاند کے ابتدائی دنوں کو ہلال کہا جاتا ہے۔ نئے چاند کے ابتدائی دنوں کو ہلال کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے مواقیت، یہ میقات کی جمع ہے۔ مواقیت یہ میقات کی جمع ہے، جس کا معنی ہے مطلق وقت یا انتہائی وقت۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مہینے کے نئے چاند کے بارے میں، اس کے متعلق، نئے چاند کے متعلق دریافت کیا۔ کیا دریافت کیا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو چاند بڑھتا گھٹتا رہتا ہے، اس سے ہمارے کیا کیا مصالح وابستہ ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں جب نیا چاند نکلتا ہے تو بالکل باریک چاند رہتا ہے، پھر اس کے بعد بڑھتا ہے، پھر اس کے بعد اور بڑھتا ہے، اس کے بعد پھر اور بڑھتا ہے، یہاں تک کہ مستقل چاند پورا بن کر لوگ دیکھتے ہیں اور پورا کا پورا چاند نظر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں چاند پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے، گھٹتا ہے گھٹتا ہے گھٹتا ہے گھٹتا ہے، یہاں تک کہ جس حالت میں نکلا تھا اس باریک حالت میں پہنچ جاتا ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یہ جو چاند بڑھتا ہے گھٹتا ہے، اس سے ہمارے کیا کیا مصالح وابستہ ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ دیکھو، اس سے جو ہے انسان کے بہت سارے معاملات جو ہے ان معاملات کے وقتوں کو طے کیا جاتا ہے۔ بہت سارے مختلف معاملات ہیں لوگوں کے، تو ان معاملات کو اس سے جانا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے حج کے جو اوقات ہیں اسی سے پہچانے جاتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے ہیں، جیسے محرم کا ہے، محرم، اسی طریقے سے عید کے متعلق بھی ہے، عیدین کو بھی جانا جاتا ہے، شب برات، شب قدر، یہ سب جانا جاتا ہے اس سے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا۔ ایسے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک شان تھی کہ ہر موقع پر اپنے نبی سے بیجا سوالات نہیں کرا کرتے تھے۔ بیجا سوالات، جن سوالوں کا کوئی مطلب نہیں اور ضرورت نہیں، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہ شان نہیں تھی۔ دیگر نبیوں کی امتوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ امتیں اپنے پیغمبر سے بیجا سوالات کیا کرتے تھے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو آپ لے لیں یا اور دیگر نبیوں کی امتوں کو آپ لے لیں، اپنے نبیوں سے بیجا سوالات کیا کرتے تھے اور ان سوالات کی وجہ سے عذاب بھی بھگتنا پڑا ہے، لیکن حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہ خصوصیت اور یہ شان تھی کہ بیجا سوالات نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے حضرات مفسرین اعظام نے فرمایا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو سوالات حضور سے کیے ہیں وہ کل سوالات جو قرآن کریم کے اندر ہیں وہ 14 ہیں، جو ضرورتاً حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور سے کیے ہیں۔ تو ایک سوال اس سے پہلے گزرا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، یہ سوال حضرات صحابہ کرام نے حضور سے کیے تھے۔ اب اس کے بعد دوسرا سوال یہاں پر ہے یسألونک عن الأہلہ، یہ پیغمبر آپ سے لوگ اس نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ دوسرا سوال جو کہ یہاں پر ہے۔ اور سورہ بقرہ کے اندر اسی طریقے سے 6 سوالات ہیں اور باقی 6 سوال اور مختلف قرآن کریم کی صورتوں میں۔ تو یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شان تھی کہ بیجا سوالات نہیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ جواب ہو گیا۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اس آیت کے ٹکڑے میں اللہ رب العزت ایک رسم جاہلیت کو بیان کر رہے ہیں کہ اہل عرب کے اندر ایک رسم یہ تھی اسلام کے آنے سے پہلے، اسلام کے آنے سے پہلے ایک رسم یہ تھی کہ بعض اہل عرب جب حج کا احرام باندھ لیتے، بعض اہل عرب جب حج کا احرام باندھ لیتے تو اگر ان کو کسی ضرورت کی وجہ سے گھر واپس لوٹنا ہوتا تو وہ لوگ گھر واپس لوٹنے کے لیے کیا حرکت کرتے معلوم؟ وہ لوگ جو گھر کا مین دروازہ ہے اس مین دروازے کو چھوڑ کر پیچھے کی طرف سے، پشت کی طرف سے آتے۔ اگر پیچھے کی طرف سے دروازہ نہ بھی ہو گھر کا تو نقب لگاتے، کود مار کر جو ہے گھر کے اندر داخل ہوتے۔ اور یہ رسم کیوں یہ لوگ اپنائے تھے؟ کہتے تھے کہ جب ہم نے احرام باندھ لیا اگر ہم مین دروازے سے گھر میں داخل ہوں گے تو یہ گناہ کی بات ہے، اور پیچھے سے کیوں داخل ہوتے تھے؟ کہتے کہ یہ ثواب کا کام ہے۔ تو یہ رسم انہوں نے اپنا لی تھی۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کے اندر اس کی پشت کی جانب سے آؤ، داخل ہو، یہ نیکی نہیں ہے۔ ہاں نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو کہ جو طریقہ آنے کا ہے گھر میں اس طریقے سے آؤ۔ بتایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اپنے گھروں کو جو آؤ وہ مین دروازے سے آؤ، یہ طریقہ ہے۔ تو ان کی اس رسم بد کو اللہ رب العزت نے غلط ٹھہرایا اور منع فرمایا کہ یہ طریقہ تمہارا غلط ہے۔ یہاں سے ایک اور بات سمجھ میں آئی، حضرات مفسرین اعظام نے فرمایا کہ کسی کام کو جو کہ جائز ہے اس کو حرام قرار دے دینا اپنے اوپر یا ناجائز قرار دے دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کام کو جو کہ جائز ہے اس کام کو ناجائز اور حرام ٹھہرا دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور کوئی کام ضروری نہیں ہے اس کام کو اپنی طرف سے ضروری ٹھہرا لینا یہ بدعت ہے۔ کوئی کام ضروری نہیں ہے اس کو اپنے اوپر واجب یا فرض قرار دے دینا، اسی کو بدعت کہتے ہیں، اور اسے
منع فرمایا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بتایا کہ جو طریقہ اس طریقے سے گھر کے اندر داخل ہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو، تاکہ تم فلاح پاؤ یا فلاح کو پہنچو۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جہاد کرو۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ، ان لوگوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو، ان لوگوں سے لڑو۔ یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں، جو تم سے قتال کرتے ہیں، تم سے جنگ کرتے ہیں، تم ان سے جنگ کرو۔ ولا تعتدوا، اور جنگ میں حد سے زیادہ مت بڑھو، یعنی زیادتی مت کرو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے جہاد اور قتال کا حکم ذکر فرمایا۔ حضرات مفسرین اعظام میں سے بہت سارے حضرات نے یہ فرمایا کہ جہاد کے لیے جو سب سے پہلا حکم نازل ہوا وہ سورہ بقرہ کی یہی آیت ہے، سورہ بقرہ کی یہی آیت ہے۔ اور بعض دوسرے حضرات نے فرمایا کہ یہ آیت نہیں ہے بلکہ دوسری آیت ہے، جو کہ وہ بھی ابتدائی ہے۔ وہ دوسری آیت ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ تو یہ دونوں آیتیں جہاد اور قتال کو اس دونوں آیتوں میں اللہ نے ذکر فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ شروع زمانے میں اللہ رب العزت نے جہاد کا حکم نازل نہیں کیے تھے۔ جو حضور کا زمانہ ابتداءً جو آپ اپنا زمانہ عرب کے اندر مکے کے اندر گزارے ہیں، اس وقت کیا حکم تھا کہ اگر تم سے کافر لڑے، تم پر زیادتی کرے، ظلم اور ستم ڈھائے، تو کیا کرو؟ شروع میں حکم یہ تھا کہ ان کو عفو درگزر کرتے رہو، معاف کرتے رہو، تمہیں دفاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم انہیں معاف کرتے رہو، عفو درگزر کرتے رہو، تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت دنوں تک یہی حکم رہا، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس پر صبر کرتے رہے، اور اسی وجہ سے ہجرت مدینہ بھی آپ نے فرمایا۔ جب آپ مدینہ آ گئے تو مدینہ آنے کے بعد جو ہے جہاد کا حکم نازل ہوا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایک ڈاٹ کو یہاں سے ختم کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت مدینہ کر چکے، مدینہ ہجرت کر کے آ گئے، تو آپ جو ہے عمرے کے لیے سن 6 ہجری میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو لے کر عمرے پر جا رہے تھے۔ کب؟ سن 6 ہجری میں آپ جا رہے تھے عمرے کے لیے۔ تو جب آپ مکے کے بالکل قریب پہنچے اور داخل ہی ہونے لگے، تو وہاں پر حضرات صحابہ کرام کو اور حضور کو مشرکین مکہ نے روک لیا اور کہا کہ تم جس مقصد سے اس سال آئے ہو عمرہ کرنے کے لیے، تمہیں اس سال عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سن 6 ہجری میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام
اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عمرے کی نیت سے گئے تو مشرکین مکہ نے روک لیا اور کہا کہ تم اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، مکے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد جو ہے صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ مشرکین مکہ نے عہد کیا کہ ہم اس سال آپ لوگوں کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، آپ اگلا سال آ کر عمرہ کریں۔ اس پر صلح ہو گئی، جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ تو ایسے تو بہت مشکل سے وہ صلح ہوئی، کیونکہ شرائط بہت ایسے تھے کہ جو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اسلام کمزور ہے، اس لیے بہت سارے صحابہ غصے میں آ گئے کہ ہم ایسے شرائط پر کیسے صلح کر لیں، کیا ہم کمزور ہیں؟ لیکن مصلحت حضور نے یہی سمجھی اور صحابہ کو سمجھا بجھا کر کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے ابھی یہی مصلحت ہے، اسی پر صلح کر لیں۔ تو اس صلح پر حضور بھی راضی ہو گئے، صحابہ بھی، اور مشرکین مکہ بھی راضی ہو گئے، اور جو کہا تھا انہوں نے کہ اگلے سال آ کر آپ لوگ عمرہ کریں گے۔ تو اگلے سال حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عمرے کی نیت سے سن 7 ہجری کو نکلے، لیکن نکلنے کے وقت حضور کو بھی اور حضرات صحابہ کرام کو بھی یہ ڈر ہوا، یہ اندیشہ ہوا، یہ ڈاؤٹ ہوا کہ کہیں اگر ہم اس سال بھی نکلیں کہیں وہ لوگ عہد شکنی نہ کر لیں، یعنی اس سال بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ جو عہد کیے وہ توڑ دیں اور ہمیں کرنے نہ دیں۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ اتاری اور کہا کہ دیکھو تمہیں ان سے جہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ تم سے لڑنے لگے تو تم بھی لڑو۔ اسی کو کہا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور تم اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑو، يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم سے لڑتے ہیں، جو تمہیں وہ مارے تو تم بھی جو ہے لڑو۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور مارنے میں اور جہاد کرنے میں، جنگ میں حد سے آگے نہ بڑھو۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر وہ ہم سے جہاد کرنے لگے، لڑے اور کرنے نہ دے تو تم بھی لڑو، یہ تو ہو گیا۔ لیکن اس میں بھی اللہ نے اس موقع پر بھی حضور کو اور صحابہ کو حکم دیا کہ دیکھو اس میں بھی تم بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا۔ ہو سکتا ہے کہ جنگ میں تمہارے بیچ میں کوئی عورت آ جائے، کوئی بچہ آ جائے، کوئی بہت زیادہ بوڑھا آ جائے، یا ہو سکتا ہے کہ بہت سارے وہ لوگ آ جائیں جو کافروں کے گھروں میں کام کرتے ہیں اور ان کا مقصد تم سے لڑنا نہیں ہے، یہ بھی آ سکتے ہیں بیچ میں، تو تم ان پر زیادتی نہ کرنا۔ کوئی ہے ایسا مذہب کہ جو اس قسم کے حالات پر بھی ان کو ہدایات دیتے ہیں؟ آج دیکھ لیں کیسے کیسے بڑے بڑے ہٹلر کسی پر رحم کھانے کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیل کو دیکھ لیں، اور ایک بڑا ہٹلر گزرا، اس کو دیکھ لیں، رحم نام کی چیز نہیں تھی۔ لیکن اسلام ایک ایسا پاکیزہ مذہب ہے کہ ایسے موقع پر بھی اپنے ماننے والوں کو، اپنے پیروکاروں کو ہدایت دیتا ہے کہ دیکھو ان چیزوں کا خیال رکھنا۔ بوڑھوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، کمزوروں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، معذور اور اپاہج لوگوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ ہاں اگر یہ لوگ لڑنے کے مقصد سے آئے تو پھر انہیں مارو، لیکن ان کا مقصد لڑنا نہ ہو، بیچ میں پھنس گئے تو ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اسی کو کہا وَلَا تَعْتَدُوا، ایسی حالت میں بھی حد سے آگے نہ بڑھو۔ کیوں؟ آگے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور ان سے لڑو جہاں تم انہیں پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور ان کو نکالو،
من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، والفتنۃ اشد من القتل، اور فتنہ یہ قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ کیا بتایا کہ ایسی حالت میں تم ان کو جہاں پر بھی پاؤ، کہیں پر بھی چھوڑو نہ کو، ان کو تم جہاں پاؤ، اس لیے کہ وہی ابتدا کیے ہیں۔ لڑنا جھگڑنا اگر وہی ابتدا کرے، وہی شروعات کرے، تو تم تو اپنا دفاع کرو گے نا۔ تو دفاع کرنے میں تم انہیں جہاں پاؤ انہیں قتل کرو، اور کوشش کرو کہ جس طریقے سے انہوں نے تمہیں مکے سے نکالا اور ہجرت مدینہ کرنے پر مجبور کیے، تم بھی کوشش کرو کہ ان کو یہاں سے ہجرت کراؤ، یہاں سے بھگاؤ، اس لیے کہ انہوں نے تمہیں بھگایا۔ تو اسلام کبھی بھی اقدامی جنگ کرنے کا حکم نہیں دیتا کہ پہل کرو، کافروں کو مارو، مشرکوں کو مارو، کبھی اسلام ایسا حکم نہیں دیتا۔ مشرکین کافرین مسلمانوں کو مارے دھاڑے تو پھر بھائی یہ تو انسان کی فطرت، اپنی دفاع تو کوئی بھی کرے گا۔ تو اسلام نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ حکم دیا کہ کبھی اقدام نہ کرو۔ جو آج کافر لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی اس آیت میں دیکھو کہہ رہا ہے اللہ رب العزت کہ کافروں کو مارو دھاڑو۔ بھائی یہاں پر مارو دھاڑو کب کہہ رہے ہیں؟ جب تم اقدام کرو، تم ہم پر پہل کرو مارنے میں، جنگ لڑنے میں، تو پھر کیا ہم ایسے ہی بیٹھ جائیں، ہم اس کا جواب نہ دیں؟ تو یہ اس کا یہاں پر مطلب ہے۔ جو تم غلط نکالتے ہو کہ کافروں کو مارو دھاڑو، قرآن کہہ رہا ایسا نہیں ہے، مذہب اسلام ایسا نہیں ہدایت دیتا۔ مذہب اسلام کا ایک ایک حکم انسانیت کے لیے شفقت اور مہربانی رکھتا ہے۔ تو جو اس قسم کے اعتراض کرتے ہیں ان کو صحیح علم نہیں ہے ان آیات مبارکہ کا، بس وہ کسی سے سن لیتے ہیں، اوپری اوپری مضمون کو پڑھ لیتے ہیں، جس سے ان کو اعتراض ہوتا ہے قرآن کریم کی آیتوں پر۔ اور بتایا والفتنۃ اشد من القتل، یہ بات یہاں پر اللہ نے ذکر یہ کی کہ فتنہ یعنی دین سے بچلا دینا، یہ قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ مسلمان ہیں، اب مسلمانوں کو آپ دین سے بچلا دیں، ان کے دھرم سے ان کو ہٹا دیں، ان کو طرح طرح کی باتیں دماغ میں ڈال کر ان کو اس دن سے باغی کرا دیں، یہ اسلام کہتا ہے کہ اس قسم کی باتیں قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور ان مکہ کے کافروں کے یہاں یہی چیز تھی، جو ماننے والے تھے ان کو تردد میں ڈالتے، ان کو طرح طرح کے وسوسے ڈال کر ان کو اپنے دین سے بچلا دیتے، اپنے دین سے ہٹا دیتے، مرتد کرنے کی کوشش کرتے، اور یہ جرم اسلام کے اندر سنگین ہے۔ اسی لیے فرمایا یہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ فتنہ پھیلانا، لوگوں میں لڑانا، یہ معاشرے کو تباہ اور برباد کر دینے والی چیز ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور انہیں تم مسجد حرام کے پاس قتل نہ کرو۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس قتال اور جنگ نہ کرو، حتیٰ یقاتلوکم، یہاں تک کہ وہ تمہیں اس جگہ میں قتل کرنے لگے، مارنے لگے، دھاڑنے لگے۔ یعنی بتایا کہ ایسے مسجد حرام کے پاس تم جنگ نہ کرو، کسی کو مارو نہیں، کسی کو قتل نہ کرو۔ ہاں اگر وہی لوگ آمادہ ہو جائے تمہیں مارنے کے لیے تو پھر تم کیوں چھوڑو؟ اگر وہ لوگ اس جگہ کا بھی احترام نہ رکھے اور وہاں کی عزت کو پامال کر دے
تو پھر اگر ایسا وہ اقدام کرے تو پھر اس جگہ بھی تم انہیں بھی نہ چھوڑو، اس لیے کہ اپنی دفاع ہر جگہ پر ضروری ہے۔ تو اگر وہ لوگ خود تم سے وہاں پر بھی لڑیں تو پھر وہاں پر بھی ان کو نہ چھوڑو۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے قتل کریں، قتال کریں، فَاقْتُلُوهُمْ تو تم بھی ان سے قتال کرو، اگر وہ تم کو ماریں فَاقْتُلُوهُمْ تو تم بھی ان کو مارو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی کافروں کی سزا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ یہی حرکت کیا جائے گا، ان لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے گا کہ جب وہ مسجد حرام کی حرمت کو پامال کر دے، انسان کو وہاں پر مارنا تو کیا بھئی، وہاں پر تو کسی جانور کو بھی شکار نہیں کر سکتے، کسی ہرے بھرے گھاس کو بھی اکھاڑ نہیں سکتے، تو وہ لوگ یہ چیز تو کیا وہاں انسان کو وہ لوگ اگر مارنے لگے تو پھر کیسے وہاں پر ان کو چھوڑا جائے؟ ہاں پھر آگے بتایا فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ اس سے باز آ جائے، اگر وہ مسجد حرام کی حرمت کو، اس کی عزت کو پامال نہ کرے، اس کا خیال رکھے، باز آ جائے، تو پھر تم بھی باز آ جاؤ، یا جنگ کرنے سے باز آ جائے، ہتھیار ڈال دے تو تم بھی ان سے باز آ جاؤ۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ باز آ جائے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والے، بڑے مہربان ہیں۔ اگر وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے، مذہب اسلام اپنا لے، تو جس کے جتنے گناہ اس کے ہیں سب اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ تو اس مضمون کو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم پر صحیح یقین نصیب فرمائے اور ایک ایک حکم پر صحیح عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔